موضوع الدرس الامتياز بين الخبيث والطيب والنهي عن كثرة السؤال، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم۔ هذا تعذيب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتقي والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تو مفسر فرماتے ہیں کہ یہ تعلیمات ہیں، اللہ اپنے بندوں کو ادب سکھلاتے ہیں، آداب الہی ہیں، تعلیمات الہی ہیں، اور اس میں نہی ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ ایسے اشیاء کے بارے میں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کی تحقیق میں لگے رہو اور اس کی جستجو میں لگے رہو اور سوال کرتے رہو، تو یہ منع ہے شریعت کے اندر۔ کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو بہت شاخ گزرتی ہے، تو اس لیے قاعدہ یہی ہے کہ جن چیزوں کی فائدہ نہیں، ضرورت نہیں، اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ اس لیے آپ سارے قرآن میں تمام ذخیرہ احادیث میں دیکھیں کہ صحابہ کی جو جماعت تھی، اللہ کے جو پسندیدہ لوگ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور پروانے تھے، انہوں نے اپنی پوری اسلامی زندگی میں چند سوالات اور اکثر سوال وہ ہوتے تھے جس کا سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ اپنے ذاتی سوال جو ہے وہ بہت کم پوچھتے تھے، یہ ادب تھا صحابہ کا، اور تو اس کا فائدہ بھی یہی رہا کہ اگر وہ جیسے آج کل لوگ باریکیوں میں الجھ گئے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا جی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں میں وضاحت ضروری تھی فرما دی، اور اگر کسی چیز میں وضاحت نہیں فرمائی تو اللہ جانتے تھے کہ میرے بندوں کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ضرورت نہیں ہے تو بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، بہت سارے لوگ ہیں، اور بلکہ بعض بد عقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام معلوم ہو جائے وہ کہتے ہیں یہ تسخیر کا عمل ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اب خود اندازہ کریں کہ کتنی جہالت کی بات ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی اماں لا شک نبی کی ماں ہے، رسول کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تو زیادہ شان نہیں ہے نا۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، جیسے اللہ نے کلام فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام کے نام سے تو رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کی ماں کے نام سے ہوگی۔ تو یہ محض سوالات ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہمارے ہاں آج بھی ہمارے مدرسوں میں یوسف زلیخا کتاب پڑھی جاتی ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، تمہیں کہاں سے یہ نام ملا ہے زلیخا؟ قرآن میں تو یہ نام نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس یوسف علیہ السلام کا قصہ تو اللہ نے اپنے نبی کو بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک من ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ حضور آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو جب اللہ نے وہ قصہ سنایا اور الف سے لے کر یہ تک سنایا تو اس میں جب اللہ نے امرأۃ العزیز کا نام نہیں لیا ہے، تم نے زلیخا کہاں سے تلاش کر لیا؟ یہ اسرائیلی روایات ہیں، یاد رکھو، یہودیوں کی روایات ہیں جو کتب متقدمہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات۔ اسرائیلی روایات کا یہ قاعدہ ہے محدثین کے نزدیک کہ اگر وہ قرآن اور حدیث کے موافق ہو تو اس کو قبول کر دو، اگر مخالف ہو اس کو چھوڑ دو، اور اگر نہ موافق ہو نہ مخالف ہو تو پھر اعتبار کوئی نہیں، ویسے حالات تاریخی طور پہ لے لو۔ تو اب کسی کتب متقدمہ میں اسرائیلی روایات میں اس کے دو نام آئے ہیں، ایک نام آیا ہے زلیخا اور ایک نام آیا ہے راعی۔ لیکن جب ان کتابوں کا ہی اعتبار نہیں ہے تو اس کی روایت کا کیا اعتبار ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب قرآن کسی چیز کا نام نہیں لیتا، اور قرآن میں ماں سوائے بی بی مریم کے کسی بی کا نام نہیں لیا، سارا قرآن پڑھ لیں صرف بی بی مریم کا نام آیا ہے۔ اور وہ کیوں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں اور بغیر باپ کے ہیں، تو چونکہ وہ آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، اس لیے بی بی مریم کا نام ہے، ورنہ کسی کا نام نہیں آیا۔ قرآن نے بی بی عائشہ کا نام نہیں لیا، بی بی خدیجہ کا نام نہیں لیا، بی بی فاطمہ کا نام نہیں لیا۔ قرآن کا تو یہ فلسفہ ہے کہ وہ عورت کا نام نہیں لیتا۔ اس لیے علماء اسلام نے فرمایا ہے کہ منشأ خدا بندی یہ ہے کہ جیسے عورت کے جسم پر پردہ ہو اس کے اسم پر بھی پردہ ہو، نام بھی پردے میں رہے، اس کا نام نہ لیا جائے۔ اسی لیے البتہ وہاں نام لینا پڑے گا جہاں کسی حدیث کی روایت ہو۔ بھئی اب ایک مسئلہ ہے اور بی بی عائشہ سے صحابہ نے پوچھا، وہاں تو کہنا پڑے گا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یا ایک مسئلہ ہے ام سلمہ سے کسی نے پوچھا ہے تو وہاں تو کہنا پڑے گا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ بالکل۔ تو اس لیے سارے قرآن کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہ بی بی مریم کا جو قصہ ہے یہ کتنا عظیم طویل اور جس میں اللہ کے قدرت کی کئی نشانیاں ہیں، اور اتنا تفصیل سے ہے کہ بی بی مریم سے نہیں بلکہ اس کی جو والدہ تھی وہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، حضور کی ولادت کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں پورے قرآن میں کوئی ذکر نہیں، لیکن یہاں تو حضرت اتنی تحقیق ہے کہ
اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی، امرأۃ عمران نام نہیں لیا اللہ، عمران کی بیوی. اسی طرح اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی لوط کی بیوی نام نہیں لیا تھا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نام نہیں لیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی، نام نہیں لیا تھا. قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے پتہ تو کرو اپنے بھائی کا، ہم نے صندوق کو دریا میں ڈال دی اللہ کے حکم سے، وہ کہاں پہنچی، نام نہیں لیا اللہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ بلا وجہ کی باریکیاں پوچھنے سے آدمی خود مصیبت میں مبتلا ہو جائے. جیسے کہ بنو اسرائیل نے گائے کے بارے میں سوال کیے، ما لونہا، رنگ کیسا ہو، عمر کیا ہو، پھنستے گئے ورنہ حکم تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، بس کوئی گائے ذبح کر دے. تو اس لیے ہمیشہ ایسی باریکیاں نہ پوچھا کرو اور نہ اس میں پڑا کرو کہ بلا وجہ لوگ جو ہیں وہ خلف شار کا مبتلا ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے ہمیں بھی آپ کو بھی. کما جاء فی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبلغني احد عن احد شيئا انی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر. حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے بارے میں مجھے آ کے نہ بتایا کرو کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، ایسا نہ کرو. جب میں نے پوچھا ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے بتانے کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے سینے میں اپنے صحابہ کے لیے کوئی میل نہ ہو، کوئی ناراضگی نہ ہو. تو بلا وجہ آ کے نہ پوچھا کرو کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا. اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرمائے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے وقال البخاری رحمہ اللہ حدثنا منذر بن الولید بن عبد الرحمن الجارودی قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن موسى بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط وقال فيها لو تعلم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال وغطاس وجوههم لهم فقال رجل من ابي قال فلان فنزلت هذه الايه لا تسالوا النشياء رواه النضر وروه منهم عبادة شعبة وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع ومسلم واحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج به. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پاک نے خطبہ دیا، آپ نے خطاب فرمایا. کیسا ایسا خطبہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. اور اسی خطبے میں حضور نے یہ بھی فرمایا لو تعلموا ما اعلم، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے میں نے سمجھا ہے، اگر وہ علم تم کو ملے تو تم ہنسنا چھوڑ دو. لَضَحِكْتُمْ بِهِ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور ہر وقت روتے رہو گے. کیونکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جنت کے مناظر دکھلائے ہیں ایسے جہنم کے بھی مناظر دکھلا دیے، عذاب کے بھی مناظر دکھلا دیے. اور حضور نے فرمایا کہ
فغطى اصحاب رسول اللہ وجوہہم لہم حمیم، صحابہ نے کپڑے اپنے سر پہ ڈالے اور ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ صحابہ رو رہے ہیں۔ اور اسی اثنا میں ایک آدمی نے پوچھا کہ من ابھی، حضور میرے باپ کا نام کیا ہے؟ یہاں تو نہیں آیا لیکن دوسری روایت میں آپ نے فرمایا حذیفہ، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے تم اس کے بیٹے ہو۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اس پر تہمت لگائی جاتی تھی کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، تو اس لیے وہ بیچارہ پریشان تھا، تو حضور نے بتلا دیا، لیکن اس کی والدہ نے بھی اس کو بڑا ڈانٹا۔ اس نے کہا بیٹا تم نے کیا کیا؟ اتنے صحابہ کی مجلس میں حضور سے پوچھ لیا، اور اگر خدا نہ کرے میں نے کوئی گناہ کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو تم نے تو اپنی ماں کو رسوا کر دیا نا۔ اللہ نے پردہ رکھا تو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ کے نبی نے میری تصدیق کر دی کہ میں پاک ہوں اور تم اپنے باپ کے بیٹے ہو، لیکن خدا نہ کرے عورت اگر گناہ کر دے اور بچہ گناہ سے ہو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے حکم ہے کہ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، ایسی باریکیاں نہ پوچھا کرو۔ وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد بن قتادة قال يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال فحدثنا أن أنس بن مالك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى عفوا بالمسألة، لوگوں نے سوال کیے حضور سے اور تنگ کر دیا، حضور یہ بتائیں اور یہ بتائیں اور یہ بتائیں۔ فخرج علیہم ذات یوم، ایک دن حضور تشریف لائے، فصعد المنبر وقال لا تسألونی اليوم عن شیء الا بینته لکم۔ حضور نے خطبہ پڑھا، صحابہ جمع ہو گئے، حضور نے فرمایا آج تم جو کچھ بھی مجھ سے پوچھو گے نا میں بتاؤں گا۔ فأشفق أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يكون بين يدي امر قد حضر، صحابہ گھبرا گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قیامت آنے والی ہے۔ فجعلت لا أنتبذ يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلالا في صوبه إلا وجدت كلا لا فنراسه في صوبه يبكي۔ اب صحابی فرماتی ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مگر ہر آدمی کا یہ عالم تھا کہ کپڑا سر پہ ڈال کے منہ چھپا کے رو رہا تھا۔ فأنشأ رجل كان يلاهي فيدعى إلى غير أبيه، ایک آدمی کھڑا ہوا جس کے باپ میں شک کیا جاتا تھا۔ فقال یا نبی اللہ من نبی، حضور بتلائیں کہ میرا باپ کون ہے؟ قال ابوک حذیفہ، تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ قال ثم قام عمر او قال فانشا عمر فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا عائذا باللہ او قال اعوذ باللہ من شر الفتن۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أر في الخير والشر كاليوم قط، سولت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، أخرجاه من طريق سعيد ورواه معمر الزهري عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه۔ اب ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ بتائیں کہ میرے باپ کا کیا نام ہے؟ حضور پاک نے فرمایا حذیفہ۔ اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت عمر چونکہ رازدان نبوت ہیں، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم وزیر رسول اللہ ہیں، اور حضرت عمر سمجھ گئے کہ آج حضرت جلال میں ہیں، ناراضگی میں ہیں، اور اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی بات نکل گئی تو نقصان کا باعث نہ ہو جائے۔ انہوں نے بڑے طریقے سے فوراً عرض کیا، انہوں نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا عائذا باللہ۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے اللہ کو رب مانا ہے اور اسلام کو اپنا دین مانا ہے
اور محمد مصطفیٰ کو اپنا رسول اور نبی مانا ہے، ہم اللہ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اعوذ باللہ من شر الفتن، اللہ ہمیں فتن جو ہیں ان سے بچا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور نے فرمایا لم ار بالخیر والشر کالیوم قط، آج اللہ نے مجھے اچھائی اور برائی دونوں میں ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں جو پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ فرماتے ہیں سورت لی الجنت والنار، اللہ نے مجھے جنت بھی دکھلائی ہے، جہنم بھی دکھلائی ہے، حتی رأیتہما، اور میں نے ایسے دیکھا جیسے اس دیوار کے پاس جنت جہنم ہے، سامنے کر دی اللہ نے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پریشانی اور غصے میں تھے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الزہری فقالت ام عبد اللہ بن حذافہ ما رأيت ولدا أعق منك قط أكنت تأمن أن تكون أمك قد أنها قد فارقت ما قارف أهل الجاهلية ففضحها على رؤوس الناس فقال والله لو الحقني بعبد أسود للهدته۔ تو ان کی ماں جو تھی نا ام عبداللہ حذیفہ کی ماں، انہوں نے کہا میں نے تیرے جیسا نافرمان بیٹا نہیں دیکھا۔ اللہ کے بندے تو نے لوگوں میں یہ سوال کیا ہے، تو اگر اسلام سے پہلے جاہلیت میں نے کوئی گناہ کیا ہوتا تو آج کیا نتیجہ نکلتا؟ خود نے کہا اماں ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ اگر حضور مجھے کہہ دیتے نا کہ تم فلاں کالے کے بیٹے ہو تو میں اسی کو باپ بنا دیتا۔ حضور کی بات ہے بس ٹھیک ہے، میں نے کہا اللہ کے بندے تم تو بنا لیتے، مجھے تو رسوا کر دیتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تھا اور تم اپنے باپ کے حقیقی بیٹے ہو۔ وقال ابن جرير ايضا حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا قيس النبي حسين النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو غضبان مہمار وجهه حتى جلس المنبر فقام الیہ رجل، وہ فرماتی ہیں کہ حضور آئے لیکن غصے میں تھے، حضور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے غصے سے سرخ ہو گیا، اور حضور اسی حالت میں منبر پہ بیٹھے۔ جب آپ منبر پہ بیٹھ گئے تو ایک آدمی کھڑا کالا اینا بھی کالا فنار، انہوں نے کہا حضور یہ بتائیں کہ میرا باپ کہاں ہے، یعنی جنت میں یا جہنم میں؟ آپ نے کہا جہنم میں۔ فقام آخر وقال من نبی، میرا باپ کون ہے؟ فقال ابو کا حذیفہ، فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقال دینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما انا یا رسول اللہ حدیث عہد بجاہلیت وشرک واللہ اعلم من آباؤنا قد سکنا غضبہ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اسلام کو دین مانتے ہیں، آپ کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، آپ نے ہر بار قرآن کو اپنا امام مانتے ہیں، حضور ہم ابھی ابھی جاہلیت سے نکلے ہیں، کفر کے دور سے نکلے ہیں، زمانہ جاہلیت سے نکلے ہیں، تو اس لیے ہمیں تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے۔ تو حضور ٹھنڈے ہوئے، ناراضگی آپ کی ختم ہو گئی، غصہ جو تھا آپ کا ختم ہو گیا۔ اور یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم اللہ اسنادہ جید وقد ذکر هذه بمصغر واحد من الصبر من مصبات من صدی انه قال في قوله تعالى یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام فقال خطيبا فقال سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أسألكم بعده إلا أنبأتكم به۔ آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھتے ہو، جو بھی پوچھو گے میں بتلاؤں گا،
فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة وكان يطعن فيه. ایک بندہ کھڑا ہوا عبداللہ بن حذافہ، چونکہ لوگ اس میں طعن کرتے تھے کہ یہ باپ کا بیٹا نہیں ہے. فقال يا رسول الله من نبي؟ فقال ابوك فلان فدعاه لأبيه. فقام إليه عمر بن الخطاب وقبل رجله وقال يا رسول الله. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضور کے پاؤں پہ بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ دینا باللہ ربا وبک نبیا واسلام دینا القرآن اماما فاعف عنا عفا اللہ عنک ولنبی التار راضیا یومئذ قال الفرد للفراش والآخر الحجر. تو آپ نے عرض کیا حضور آپ بھی معاف کر دیں، اللہ بھی ہمیں معاف کر دے. حضور راضی بھی ہو گئے. اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ الولد للفراش، بیٹا اسی کا ہوتا ہے جو صحیح معنی میں اپنے باپ کے نکاح میں پیدا ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ تو اس کے لیے زنا کی سزا ہے، تو وہ تو پھر حقیقی اولاد نہیں ہوتی. تو اب مسئلہ سمجھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مثلاً شریعت کے بارے میں مسئلہ ہے، ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، وہ عمرے کے مسئلے پوچھتا ہے، یہ منع نہیں ہے، بات سمجھو. ایک آدمی نے قربانی کرنی ہے، وہ قربانی کے جانوروں کے بارے میں مسئلہ پوچھتا ہے کہ بھی بکری کیسی ہو، گائے کیسی ہو، اونٹ کیسا ہو، کتنے سال کا ہو. یہ منع نہیں ہے، یاد رکھو. یہ تو شریعت کے مسئلے ہیں، یہ تو پوچھنے چاہیے. ایک آدمی آ کے مسئلہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور جب ہم میاں بیوی فارغ ہوئے تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم غسل کر سکیں، تو ہم نے جلدی جلدی پانی پی لیا، 2-4 نوالے بھی کھا لیے تاکہ روزہ جو ہے رکھ لیں بغیر غسل کے. بعد میں ہم نے غسل کیا تو ہمارا روزہ ٹھیک، ہم نے بالکل ٹھیک، کوئی بات. تو یہ مسائل جو ہے نا یہ پوچھنے چاہیے، یہ عیب نہیں ہے. جن مسئلوں سے منع کیا گیا ہے وہ مسئلے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں. اب دیکھیں نا جی کہ اصحاب کہف میں جو نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی، بڑا عجیب قصہ ہے ان کا قرآن میں. یعنی اللہ نے 309 سال تک ان کو غار میں سلایا. بڑا عجیب قصہ ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں ان کے نام نہیں ہیں. ہم بلا وجہ نام ڈھونڈتے رہیں، کیا ضرورت ہے؟ اب لوگوں نے تو حضرت یہ کیا ہے کہ سابقہ روایات سے ان کے نام بھی تلاش کر دیے ماشاءاللہ، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ نام جو ہے نا جی لکھ کے کاغذ پہ جس کو جنات ہوں دکھاؤ تو جن حاضر ہو جاتا ہے. انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ان کے نام میں. اللہ نے کہا اذا والفتية الى الكهف، جو نوجوان جنہوں نے غار میں پناہ لی. بس بات نہیں ہے. جب قرآن نام نہیں لیتا، اسی طرح قرآن میں وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی، قرآن نے نام نہیں لیا کہ بھائیوں کا نام کیا تھا، صرف یوسف علیہ السلام کا نام ہے. اور آپ کا جو شقیق تھا یعنی ایک ماں سے جو تھے بنیامین، وہ نام قرآن میں نہیں ہے. ہم بلا وجہ ٹکریں مارتے رہیں کہ جی ان کے نام یہ تھے، ضرورت کیا ہے جی بلا وجہ. تو وہ سوال منع ہے جس کے پوچھنے میں فائدہ کوئی نہیں. اگر شریعت کا مسئلہ ہے تو اس کے پوچھنے میں تو کوئی عیب نہیں. ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب عورت کو حیض آ جاتا ہے اس سے پاک ہو جائے تو اس کو غسل کیسے کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہ
کپاس اپنے بدن میں رکھ لے، دیکھ لے کہ اس پہ ابھی تک کوئی داغ تو باقی نہیں ہے، جب تسلی ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر غسل کرے اور بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچائے، اور ہر حال میں پورے سر سے لے کر پاؤں تک ذرا سا بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہ رہے جہاں پانی نہ پہنچے۔ تو آپ نے مسئلہ سمجھایا۔ اب وہ عورت وہ کہنے لگی اصلا وہ بدن میں کپاس کیسے رکھ لے؟ تو بی بی عائشہ نے اشارہ کیا کہ اللہ کی بندی عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتوں سے پوچھ لو۔ لیکن حضور نے نہیں بتایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کہ بھائی شریعت کے مسئلے پوچھنے میں کوئی منع نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چھوٹی سے چھوٹی مثال دیتے۔ حضور پاک نے ہمیں استنجا کرنا بھی سکھلایا ہے کہ کیسے بیٹھو، نرم زمین پہ بیٹھو تاکہ پیشاب کے قطرے نہ اڑے، اور بائیں پاؤں پہ زور دے کے بیٹھو، دائیں پہ زیادہ زور نہ دو، اور یہ ہے کہ بھی بائیں ہاتھ سے استنجا کرو، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو۔ یہ بھی بتایا کہ اس انگلی کو تھوڑا اوپر رکھو تاکہ اچھی طرح صفائی ہو سکے، کوئی گندگی باقی نہ رہ جائے۔ تو ہر چیز بتائیے، تو کوئی عیب نہیں، یہ تو پوچھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز غیر ضروری ہے وہ نہ پوچھیں، جو چیز ضرورت ہے، احکام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اچھا پانی کی قسمیں ہیں، کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی پاک نہیں ہے۔ اچھا کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں پاک تو ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا، کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، تو یہ تو پوچھنا چاہیے۔ بھئی سفر کتنا ہو جس میں ہمیں قسم نماز پڑھنی ہے، 48 میل 3 منزل، حدیث میں 3 منزلوں کا ذکر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب ہم نے 3 منزلوں کو پیمائش کیا تو وہ 48 میل 48 میل سے مراد ہے شرعی 48 میل، آج والے نہیں۔ 48 میل شرعی جو ہے وہ 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب اگر ہم حرم سے نکلیں تو یہاں سے پیمائش شروع کر دیں، نہیں، جہاں مکے کے مکانات کی انتہا ہوگی وہاں سے سفر شروع کیا جائے گا۔ مطلب 5-6 میل تو صرف شاپ لمبا ہے۔ تو ایسے مسائل پوچھنے میں یاد رکھو کوئی حرج نہیں کہ غسل حیض ہے، غسل جنابت ہے، اسی طرح کفارہ زہار ہے، کفارہ صید ہے، کفارہ صید حرم ہے، سب مسئلے پوچھنے چاہیے۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بھئی اللہ کے کعبے میں 4 کونے ہیں، ٹھیک ہے، حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی۔ حجر اسود پہ تو بوسہ دینا سنت ہے چونکہ یہ جنت کا پتھر ہے اور حضور نے بوسہ دیا۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ کیا وجہ ہے کہ رکن یمانی بھی اپنی اصلی حالت پہ ہے، یعنی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا یہ اسی جگہ ہے، لیکن رکن عراقی یا رکن شامی جو ہے وہ اصل جگہ پہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں ہاتھ لگانا ہے نہ اشارہ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حجر اسود پہ بوسہ ہے، کیوں؟ وہ جنت کا پتھر ہے، اس کے احکام ہی الگ ہیں، اور حضور نے بوسہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکن یمانی پہ ہاتھ کیوں لگاتے ہیں کہ یہ اصل جگہ پر ہے، جو جگہ اللہ نے کعبے کی مقرر کی تھی نا بنا ابراہیم میں، یہ وہی جگہ ہے۔ باقی دونوں کونے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہیں، کیونکہ کافروں نے جب کعبہ بنایا تھا چھوٹا کر دیا، باہر نکال دیا، پھر عبداللہ بن زبیر نے داخل کر دیا، پھر حجاج بن یوسف نے باہر نکال دیا، تو لازماً وہ اپنی جگہ پہ چیز نہیں قائم رہی، وہاں اشارے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایسے مسائل کو سمجھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک بوڑھا آدمی ہے، بھی صفا مروا نہیں دوڑ سکتا، ریڑھی پہ دوڑا،
اب تو گورنمنٹ کو اللہ جزائے خیر سے انہوں نے ایسی چھوٹی گاڑیاں بھی کھڑی کر دی ہیں جو آدمی خود چلا لے، ساتھ کسی کو بٹھا بھی دے. بعد میں 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی عورت ہے، بوڑھی ہے یا حاملہ عورت ہے بیچاری، پیٹ کے اس کو گاڑی میں بٹھا کے کرا تو کوئی منع نہیں. افضل یہی ہے کہ پیدل کریں. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر مثلا ایک آدمی ایک چکر صفا سے چل کے مروہ پہ تھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے گھنٹہ، کوئی حاضر نہیں. حتیٰ کہ اس میں تو اتنی علماء نے وسعت لکھی ہے کہ احرام نہ کھولو، احرام کی پابندی قائم رکھو، ہر روز 2 چکر کرے، پھر 2 چکر اور دن کرے، پھر 2 چکر اور دن، تب بھی کوئی حاضر نہیں. لیکن احرام نہ کھولو، رہو گے احرام. حضور پاک نے ہمیشہ اپنے عمرے اور حج کے بعد سال میں اس طرح پھروایا ہے. ایک دفعہ ہے کہ آپ نے بال کٹوائے ہیں. اچھا خدا کی شان ہے، حضور کے بال کاٹنے والے کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ شرف بھی حضرت معاویہ کو ملا ہے کہ حضور کے بال کاٹیں. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضور کے بال بھی چھپائے ہوئے تھے اور حضور کی 2 چادریں بھی چھپائی ہوئی تھی اور حضور کے ناخن مبارک جو ہیں یہ بھی چھپائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن ہے ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ، وہ حضور کی بیوی ہے. یہ کتابوں میں اکثر ہوتا ہے ام حبیبہ ام حبیبہ ام حبیبہ، اس لیے الحمدللہ ہمارے اکثر مولوی برادری کو نام کا پتہ نہیں ہے. یہ تو کنیت ہے نا ام حبیبہ. پتہ ہے نام اس کا کیا تھا؟ نام تھا رملہ. اب ہمارا ہر آدمی ابھی ہریرہ کے بندے کنیت ہے، نام کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے تو 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگانی ہوتی ہیں، ہمیں کیا مسئلے تھے، ہمیں کیا ضرورت ہے ابو ہریرہ کا نام پوچھتے رہے. جھنڈیاں کوئی لگا لے، اس کو کیا ابو ہریرہ کے نام سے. اور ہم نے 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد بنانا ہے جو کہ عیسائی مناتے ہیں. عیسائی باقاعدہ برتھ ڈے مناتے ہیں اپنی، تو ہم بھی منا رہے ہیں، وہ بھی محبت بھی بنا، ہمیں بھی حضور سے محبت ہے نا، نقل اسی طرح کرنی ہے جیسے وہ کرتے ہیں. اچھا وہ شمع جلاتے ہیں، اب مسلمانوں بھی شروع کر دیا. اچھا وہ کیک کاٹتے ہیں، اب مسلمان بھی کیک کاٹتے ہیں. ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں نا ہم. اب کسی کا حادثہ ہو جائے تو حادثے کی جگہ پہ موم بتیاں جلا رہے ہیں. کس کی سنت ہے جی؟ موم بتیاں کیا جلا رہے ہو؟ اس کی موم بتیاں تو بجھ گئی، تم جلا رہے ہو. اور آگ قبر پہ جلانا جو ہے یہ جائز بھی ہے. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. حضور فرماتے ہیں قبر میں جب قبر بناؤ تو پکی ہوئی اینٹ نہ لگاؤ، کیونکہ آگ میں پکائی ہوئی چیز جو ہے یہ جہنمیوں کے لیے ہوتی ہے، مومن کے لیے نہیں ہوتی. ہاں مجبوری ہے، زمین بیٹھ جاتی ہے، کچی زمین ہے، قائم نہیں رہتی، وہاں بنا سکتے. اللہ کے بندے آگ جو ہے اور آگ کا عذاب اللہ دیتے ہیں، تم جا کے اسی کی جگہ پہ موم بتیاں جلا رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی دکھ ہے، حادثہ ہوا، بے گناہ مارے گئے، ظالموں نے، درندوں نے، دہشت گردوں نے یہودیت کو راضی کرنے کے لیے اتنی بڑی وارداتیں کی ہیں. یہ کسی عام چور کا کام نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو. کسی عام ڈاکو کا کام نہیں ہوتا. ہمارا عام ڈاکو ہوتا ہے کہ وہ ذرا کسی کا پیسہ لوٹ لیا، کوئی لکڑی ڈال کے بسیں کھڑی کر کے بسیں لوٹ لیں، عورتوں کے زیور اتار لیے، لوگوں کی جیب سے موبائل ٹیلی فون نکال لیے. یہ ڈاکے واقع ہوتے ہیں. اس قسم کی منظم واردات کہ ان کو بس کے آنے کا پتہ ہو، ٹائم کا بھی پتہ ہو. 4 موٹر سائیکل ادھر سے آئیں، 4 ادھر سے آئیں، بس کے اندر جال کے گولی ہمارے، اور ہر گولی پیشانی پہ لگے.
کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ دشمن کے یاد رکھو یہود اور ہنود، ادھر یہودی ادھر ہندو، ان دونوں کا دماغ، دونوں کی قوت، دونوں کی طاقت سب لڑ رہی ہے کہ اسلامی ملک کہیں ترقی نہ کر جائے، اسلامی ملک کہیں اپنے آنے والے منصوبوں میں کامیاب نہ ہو جائیں، اسلامی ملکوں کی اقتصادی حالت جو ہے وہ بہتر نہ ہو جائے۔ بس کراچی کو تباہ کر دو، اقتصادی آپ خود بہت ختم ہو گئی، کیونکہ آپ کا بندرگاہ بھی یہی ہے، اور آپ کا ریونیو جو آتا ہے 3 حصے تو یہاں سے آتا ہے۔ بلکہ ہمارے جتنے پاکستان میں دینی مدرسے چلتے ہیں، جہاں تک میرے معلومات ہے 90% چندہ دینے والے جو ہیں وہ کراچی کے لوگ ہیں۔ ہمارا سرائکی یا ہمارا سندھی یا ہمارا پنجابی اللہ جزائے خیر سے کروڑوں پتی بھی ہوگا نا تو 200 روپیہ مدرسے کو بھجوا دے گا۔ یا کوئی مر گیا نا اس کا، اس دن بلا لے گا طالبوں کو، یہ ختم شریف پڑھنا ہے، بابا مر گیا ہے، ختم شریف ہے، آج کل شریف ہیں، اور یہ کسی کو بلا کے اجتماعی طور پہ بٹھا کے قرآن کا ختم پڑھانا یہ تو بدعت ہے، تو ناجائز ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ اجتماعی قرآن خوانی یہ تو بدعت ہے۔ تم نے قرآن پڑھنا ہے خود پڑھو، روز پڑھو، سارے گھر والوں کو بٹھاؤ گے قرآن پڑھو، قرآن بھی کرائے پہ پڑھواتے ہو کہ حج بدل بھی کرا لیں گے اور باپ کے لیے قرآن بھی کرائے پہ پڑھوا لیں گے۔ اچھا مکان بنانا ہو نا تو اس کے افتتاح والے دن بھی قرآن پڑھاتے ہیں۔ اچھا طوائفیں جو ہے نا جو زنا کے اڈے لگا کے بیٹھی ہیں وہ بھی اپنی مہولت کے لیے مولویوں کو بلا کے قرآن پڑھاتی ہیں۔ انا للہ۔ اچھا جتنے بینکوں کا افتتاح ہوتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے داڑھی والے مولانا کرام ہمارے کھڑے ہوتے ہیں کینچی پکڑ کے کہ اس لعنتی ادارے کا افتتاح میں میرا بھی نام ہو جائے، جس کا لکھنے والے پہ لعنت، لکھوانے والے پہ لعنت، سود کھانے والے پہ لعنت، کھلانے والے پہ لعنت۔ اس کے پیسوں سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ نے رسول نے منع کیا ہے کہ حرام کے پیسے سے بنی ہوئی اس میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ جتنی انشورنس کمپنیوں نے مسجدیں بنائی ہیں، بینکوں نے مسجدیں بنائی، ان میں نماز نہیں ہوتی۔ یا وہ مسجدیں جو گورنمنٹ کی زمین پڑی تھی اس سے آپ نے اجازت نہیں دی، قبضہ کر کے آپ نے مسجد بنا دی ہے، بالکل حرام، نماز نہیں ہوتی، تم اس کے مالک ہو۔ حضور پاک نے مسجد نبوی جب بنانی تھی آپ نے پتہ کیا کہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور 2 یتیم لڑکے ان کی ہے۔ ان کو بلایا حضور نے کہ بھائی قیمت لے لو تو ہم یہاں مسجد، انہوں نے کہا حضور آپ فرما رہے ہیں بس آپ فرمائیں بغیر قیمت کے میں کبھی بغیر قیمت کے نہیں۔ انہوں نے کہا حضور ہم آپ نے فرمایا قیمت نہیں لیتے ہو؟ ہم نہیں لیتے، ہم کسی اور جگہ مسجد بنا لیں گے، کوئی ضروری یہاں بنانا۔ راضی ہو گئے، حضور نے قیمت دی۔ ہجرت کی رات صدیق جیسا وفادار، ابو بکر جیسا جانثار، حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جو ہیں اور اول المسلمین ہیں اور صاحب غار ہے، صاحب مزار ہے۔ ہجرت کی رات جب حضور گئے تو صدیق نے کہا کہ حضور میں نے تو 6 مہینے پہلے خواب دیکھا تھا اور 2 اونٹنیاں موٹی تازی تیار رکھی ہوئی ہیں میں نے کہ ہم نے ہجرت پہ جانا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں میں اونٹنی لوں گا لیکن پیسے دوں، میں اپنی ہجرت کا ثواب ناقص کرنا نہیں چاہتا۔ آج تو جناب کام جتنا، اچھا حضور نے فرمایا سید یا قریشی ہو، آل رسول ہو یا آل جعفر ہو، ان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ آج ہمارے قریشیوں کا اور سیدوں کا تو گزارا ہی زکوٰۃ پہ ہے، وہ تمہارے لیے تو حرام ہے۔ بس ٹھیک ہے، کس بات کو میرا بھائی روئیں گے؟ بہرحال ہمارا کام یہی ہے کہ ہم روتے رہیں، ہم چیختے رہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔
ایک آدمی نے قرضہ دیا ہے، قرضہ بھی کافی ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کو بلانا ہے عمرے کے لیے، بلا سکتا ہے؟ کیوں نہیں بلا سکتا؟ کس پہ قرضہ نہیں ہے؟ یہ تمہارے جتنے مل آنر ہیں ماشاءاللہ، یہ جتنے تمہارے بڑے بڑے ملوں کے مالک ہیں، ملٹی ملین، ان پہ بھی قرضہ ہے ماشاءاللہ، ان نے بھی قرضہ دینا ہوتا ہے۔ یہ کیا دماغ خراب ہے؟ قرضہ تمہارے اوپر قرضہ 1 لاکھ 20 لاکھ کی تمہاری زمین ہے تو کیا قرضہ ہے؟ 15 لاکھ کا تمہارا مکان ہے تو کیا قرضہ ہے؟ قرضے کا معنی تو یہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہے اور قرضہ ہے۔ لوگوں نے بہانہ بنا رکھا جی قرضہ دینا لیا، ماں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، اماں تمہیں عمرے کیسے بلاؤ، میں نے تو قرضہ دینا ہے۔ بیوی کو بلانا ہو تو مجالے سوال کریں۔ غلاظ کعبہ بدعت نہیں، سنت ہے کہ حضور نے دیکھنے کے بعد اتارنے کا حکم نہیں دیا۔ جس بات پر حضور خاموش ہو جائیں یا راضی ہو جائیں تو وہ سنت ہو جائے۔ یہ طبہ اکبر نے ڈالا تھا، پھر بادشاہ ڈالتے آئے، پھر حضور کے زمانے میں ڈالا گیا تو حضور راضی رہے، جب راضی رہے تو سنت ہو گیا۔ قرآن کی آیات دیکھ کے لٹکانا تو منع نہیں ہوتا، یہ کتنے کا آیات کو بدعت ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرو یہ جیرانہ سے، بال چھوٹے ہیں تو اس طرح پھراؤ، بڑے ہیں تو پھر کٹواؤ، لیکن چوتھا حصہ بالوں کا پورے سر کا کٹاؤ۔ اگر یہاں پر جو نماز ہوتی ہے عصر کی، یہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن علماء احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر تم مکے مدینے میں ہو، حرم کی جماعت نہ چھوڑو، ان کے مسلک پر ان کے وقت میں نماز پڑھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس جماعت میں شامل نہیں ہوئے تو پھر آپ لیٹ کر کے پڑھ، اپنے مسلک پر پڑھ۔ وہ تو جماعت کی رعایت کی وجہ سے علماء نے فتویٰ دیا نا کہ حرم کی جماعت نہ چاہے۔ اگر جنت میں حضرت علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہوگا تو وسیلے میں ہے، وسیلہ کا مقام میں تو کسی نبی کا گھر بھی نہیں ہوگا، تو علی کا گھر کہاں سے تم نے بنا دیا ہے؟ تم نے علی کا گھر وہاں کیسے ڈھونڈ لیا؟ وہ ایک ہمارے نام مجھے بھول گیا، لکھنؤ کے تھے وہ نواب کلب علی خان، ان کا نام، بڑے لوگ تھے اور لکھنؤ میں بڑے نفیس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک اہل سنت والجماعت کا طالب العلم بھی بیٹھا تھا، تو نواب صاحب بھی اسی ڈبے میں تھے، تو اس نے دیکھا ہمارا نواب صاحب کا لباس کم طراق، یہ وہ نوکر چاکر آگے پیچھے، تو وہ بھی ملا، اس نے پوچھا جناب آپ کا اس میں گرامی؟ نے کہا فقیر کو قلب علی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں طالب العلم ہوں، میں گستاخی معاف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قلب علی جو ہے یہ نام آپ نے کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا بھائی عمل خراب ہیں، گناہ گار ہیں، علی کے کتے بن کے جنت میں چلے جائیں گے، چھٹکارا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا حضرت جنت میں تو اللہ کا کتا بھی نہیں جاتا، علی کا کتا کہاں میں جائے گا؟ انہوں نے کہا سرکار جنت میں تو اللہ کا کتا بھی نہیں جائے گا، علی کا کتا کہاں سے جائے گا؟ سر تم نے حضرت علی کا گھر وہاں کیسے بنا دیا؟ وہ تو گھر ایسا ہے کہ اور کسی نبی کو نہیں ملے گا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے لیے دعا مانگا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ یہ مقام وسیلہ جو ہے صرف حضور کی شان ہے اور کسی نبی کو بھی نہیں ملے گا۔ رکھا ہوتا ہے حماموں میں علیحدہ جوتا رکھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو بھی اچھا ہے، اسی لیے وہ رکھتے ہیں نا کہ جوتا بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، اور آدمی وضو کرنے کے بعد ان کے باقی مقام کو بھی گیلا نہ کرے،
ورنہ اگر نہ بھی ہو پتھر ٹھیک ٹھاک صاف ہے اس پر کھڑے ہو کر بھی وضو کر سکتے ہیں آپ، لیکن جوتا استعمال کر لیا کرو. یا جو بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں نا 5 اسٹار یہ سب، وہ وہاں تولیہ بچھا دیتے ہیں کیونکہ پتھر ہوتے ہیں سلپی، پاؤں سلپ ہوا تو انشاءاللہ سیدھی گردن ٹوٹے گی. کہتے جی کہ مدینہ سے دیر علی اور جیرانہ کے علاوہ حضور کا کسی اور جگہ عمرے باندھنے کا تو اور کسی جگہ گئے نہیں، جاتے تو عمرہ کرتے ہیں. اب یہ کیا مانا ہے کہ جب حضور نہ گئے ہوں آپ کہیں کہ جناب پاکستان سے ثبوت ہے کہ محمد مصطفیٰ نے عمرہ باندھا ہو؟ حضور تو وہاں نہیں گئے، ڈھاکہ ایئرپورٹ سے بھی آپ نے کبھی احرام نہیں باندھا. کوئی دماغ میں پرزا ڈھیلا تو نہیں؟ بات یہ ہے کہ عمرہ خارج الحرم بھی ثابت ہے، میقات سے بھی ثابت ہے، وہ کہیں سے ہو. مسئلے کو سمجھا کرو خدا کے لیے. جیمانہ جو ہے میقات نہیں لیکن حدود حرم کے باہر ہے، تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ حدود حرم کے باہر سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں. مسجد عائشہ حدود حرم کے باہر ہے، میقات نہیں ہے، یعنی وہاں سے جب وہاں سے کر سکتے ہیں، جدے سے بھی کر سکتے ہیں، بحرہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور عرفات کے پہاڑ جہاں جبل رحمت ہے وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے حدیبیہ یعنی حدود حرم کے باہر سے جہاں سے مرضی احرام باندھ، ایک ہے میقات. تو حضور نے میقات کا عمرہ بھی کر کے دکھا دیا، حدود حرم کے باہر والا عمرہ بھی کر کے دکھا دیا، بات ختم ہو گئی. اب یہ کیا مانا جی اور کہاں کہاں سے حضور نے عمرہ کیا تھا؟ اگر مکے سے جدے جا کے کوئی میقات پہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھ لے، میقات نہیں ہے جدہ، سمجھا کرو، حد حرم کے باہر ہے. میقات تو یمن ہے. محمد بخش نام رکھنا جائز ہے نہ جائز ہے؟ کہ اللہ بخش بھی اور محمد، یعنی اللہ بھی بچہ دیتا ہے محمد بھی بچے دیتے ہیں، تو شرک اور کیا ہوتا ہے؟ محمد بخش، نبی بخش، رسول بخش، حسین بخش، فقیر بخش، سب شرک ہے. چھوٹا موٹا گناہ نہیں، شرک ہے. کہتے جی پاکستانی دوسرا لگواتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ملکوں کے وہ چند بال کر وہ شافی ہوں گے، کوئی تمہیں ان سے کیا پڑی ہے؟ یہاں تو احمد اربا کے لوگ آتے ہیں، تو اپنا خیال رکھو بس. اگر آدمی نے نیت کر دی ہے، احرام باندھ لیا عمرے کا، گرمی ہے تو غسل کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو، سادہ پانی باہر ہے. پاکستان میں نماز کے آگے نہیں گزرنے دیتے، پڑھتے ہی نہیں ہے نا، ہوتے ہی تو 5% ہے نا. جب 5% ہوں گے تو ان کے آگے گزرے گا کون؟ ہمارے یہاں بڑا احترام ہے ماشاءاللہ، مسجد کا احترام ہے، اذان کا احترام ہے. سر پہ 2 من کی بوری رکھی ہوئی ہو، اذان ہو رہی کھڑا ہو جائے گا، پوچھو بھائی کیوں کھڑے؟ اذان ہو رہی ہے. اذان کا آدھا پہ بدبخت گھر چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا. ہمارے یہاں ادب بھی ہے نا جی. زکات کی رقم سے کسی غریب کو عمرہ کریں، تم کون عمرہ کرانے والے؟ اس کو دے دو، اس کی مرضی، عمرہ کرے نہ کرے نہ کرے. زکات کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو مالک بناؤ، تملیک کر دو کہ یہ پیسے تمہارے ہیں، اب اس کی مرضی ہے. وہ نہ آئے عمرے پہ، آپ زبردستی نہیں کر سکتے. پھر تو زکات نہ ہوئی، پیسے تمہارے ہوئے نا، جو چاہو وہ کام کرے. اگلے لوگ جو ہیں نا وہ تو اتنے احتیاط کرتے تھے کہ ایک آدمی نے، پرانے دور کی بات ہے، اس زمانے میں شاید حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا یا اس سے بھی پہلے کا، تو کسی نے شاید 5 کروڑ یا 1 کروڑ یا 2 کروڑ کا چیک بھیجا دارالعلوم دیوبند کے لیے، اور ساتھ اس نے کہا کہ میری التجا ہے، میری گزارش ہے، رخصت ہے کہ آپ نے تعمیر مدرسہ کے لیے پیسے مانگے ہیں تو یہ وہ ہے، یہ زکات وکات نہیں ہے، لیکن میرا منشا یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے آرکیٹیکٹ کو بھیجوں، بمبئی کا کوئی شیخ تھا، کہ وہاں وہ نقشہ بنائے اور نقشے کے مطابق عمارت بنے
آپ لوگ تو اپنے عقل سے بنا دیتے ہیں نا، اور اس میں اور بھی جتنے پیسے لگیں گے میں لگا دوں گا، تو انہیں چیک واپس کر دیا کہ مرسل الہ کو واپس کیا ہے، جس نے چیک بھیجا ہے اس کو واپس کر دیا۔ واپس جب پہنچا تو وہ تو گھبرا گیا کہ بھائی بزرگ ناراض ہیں، میرے پیسے واپس ہو گئے۔ وہاں پہنچ کے حضرت کیا بات کریں تو میں جب تم نے شرط لگا دی کہ آگے چیک میں بھیجو گے، نقشہ بنواؤ گے، تو پیسہ تو تیرے ملک سے نکلا ہی نہیں، جب نکلا ہی نہیں تو میں کیا خیرات کا ثواب ہوگا؟ تو ہم تو پھر تیرے پابند ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں نقشے کے لیے، ایسا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے جس میں تجھے ثواب بھی نہ ہو اور ہمیں فائدہ بھی نہ ہو۔ لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اگر احرام باندھنے کے بعد سر پہ بے خبری میں چادر آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی سزا تو نہیں ہو گئی احرام باندھنے کے بعد؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سزا یاب ہو گئے ہو؟ آگے کیا ہو گیا؟ میں مکہ میں کام کرتا ہوں، پہلے مدینہ زیارت کے جاؤں، بالکل واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ میں انڈیا سے کام کرنے آیا ہوں، پہلا عمرہ مسجد عائشہ سے کرنا ہوگا یا طائف جانا ہوگا، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ طائف میقات ہے، مسجد عائشہ ہل ہے، میقات اور ہل میں فرق ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، ایک بندے نے قرضہ لیا ہے، وہ کہتا ہے کہ کٹھے واپس کریں، کٹھے کرو، جیسے کرو کر دو، یا کسی اور کے پاس رکھتے جاؤ، جب اس کے پیسے کٹھے ہو جائیں اس کو دے دینا، بس اس میں کون سی مشکل آ گئی ہے؟ تمہیں پھنس گیا ہے بھائی۔ وہ کہتا ہے میں کٹھے لوں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے نہیں لوں گا تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے میرے پیسے، تم کسی اور جگہ جمع کرتے جاؤ، جب کٹھے ہو جائیں اس کو جا کے دے دو۔ قربانی پر ہو سکتی ہے قرضے دینا ہے، قرضہ دینا ہے، لیکن باقی کام بھی ہے، جائیداد بھی ہے، پھر تو قربانی دینی ہوگی۔ بہانے تو نہ بناؤ نا، کس نے قرضہ نہیں دینا ہے؟ ہر بندہ مقروض ہے، اور کچھ ہو نہ ہو تو 90% تو بیوی کے مقروض ہے۔ حق ملواحت دی ہے تم نے، جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے، بچے تو تم نے 4 پیدا کر دیے ہیں، حق ملواحت دی ہے بیوی کو، یہ صرف قاضی کے رجسٹر میں لکھی ہوئی ہے، دے گا کون؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ حق المہر کی وجہ سے قیامت میں جہنم میں جاؤ؟ وہی زندگی میں ادا کرو، اور اگر ناک اونچا رکھنے کے لیے لکھوا دی تھی تو پھر معافی مانگو، ناک رگڑ لو۔ لوگ لکھوا دیتے ہیں نا جی 1 مربع زمین 10 لاکھ روپے، اب دیکھو تو پھر جہاں ناک رگڑ کے بیوی سے معافی لے لو۔ کہ دنیا میں کوئی مکمل عالم نہیں ہے، بالکل عالم تو اللہ کی ذات ہے، وہ علیم و حکیم ہے، باقی تو ہر آدمی کا علم ناقص ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، یہ تو قرآن میں ہے، ہر عالم سے ایک اور بڑا عالم۔ ایک شخص ہوٹل سے عمرے کے احرام باندھ کے نکلا، مسجد عائشہ نہیں گیا، طواف سعی، وہ عمرہ ہوٹل کا ہوگا، شریعت کا نہیں ہے۔ میں سمجھا کہ رہنا سہنا کھانا پینا عمرہ بھی یہیں سے کر دو، جان چھوڑو بس۔ اگر ایک آدمی حج پہ آیا، جدہ گیا دوستوں کو ملنے کے لیے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں۔ عصر کے بعد افضل یہی ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ ان کے نزدیک بھی وہ جائز ہے جو ذوات ضرور ہے، جنازہ آ گیا وہ کہتے پڑھ لو، طواف کر رہے ہو کہتے 2 رکعت پڑھ لو، یہ بھی نہیں کہتے کہ ویسے پڑھتے رہو۔ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ کہتے جی ہمارے علاقے میں ایک منت ہے کہ حمل جب ہو جائے
تو 9 مہینے تک عورت جو ہے فجر کی سنت کے بعد 40 دفعہ سورت فاتحہ پڑھتی ہے، یہ کوئی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. ویسے فاتحہ میں شفا ہے، 10 دفعہ پڑھو، لیکن یہ عادت بنا لینا بدعت ہے. پاک لڑکی لڑکے کا نام لکھ کے قرآن میں رکھ دیا جاتا ہے، بالکل بدعت ہے. اچھا یہ قرآن شریف تو چھپا ہے بہت بعد میں، تو جب تک حضور کے زمانے میں قرآن چھپا ہی نہیں تھا، کسی کے پاس 2 کاغذ سے، کسی کے پاس لکڑی پہ لکھ، وہ نام کس میں رکھتے تھے؟ لوگوں نے بہانے بڑھائے. اگر آدمی کی استطاعت ہو اپنے رہنے کے لیے پکا مکان یا بنگلہ بنا سکتا ہے، یعنی حضور پاک کو یہ چیز مرغوب نہیں، پسندیدہ نہیں، لیکن حرام بھی نہیں. موبائل سے تصویر بنانا میں تو جائز نہیں سمجھتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ آج کل جدید علماء کرام نے اس کو جائز لکھا ہے. اللہ عالم. خیر میں تو کوئی عالم بھی نہیں، لیکن میں صحیح نہیں سمجھتا. یہ بیت اللہ کے ساتھ جو لوگ کپڑوں کو رگڑتے ہیں اور تصویروں کو اور مصلی کو، اس کو رگڑنے سے برکت ہو جائے گی، تمہیں تو برکت نہیں ہوئی رگڑنے سے. تم اپنے آپ کو رگڑو، جہاں داڑھی منڈاتے اسی جگہ پر رگڑو، اور دیکھو بھی آئندہ داڑھی منڈانا چھوڑ دیا ہے تو پھر تو برکت ہو گئی. اگر نہیں ہوا پھر کپڑے بھی برکت نہیں ہوا. نہیں تجربہ کرو نا بھی، وہاں جا کے باقاعدہ داڑھی لگاؤ کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی سنت کا مخالف ہوں اور تیرے کعبے کی دیواروں کو گواہ بنا رہا ہوں. میں نے مدینہ منورہ جانا ہے، اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. آداب یہ ہوتے ہیں کہ راستے میں سفر میں کوئی غلط بات نہ کرو، گناہ کی بات نہ کرو، عورتوں پہ نظر نہ رکھو، درود شریف کی کثرت کرو. جب مدینہ پاک میں پہنچ جاؤ تو پہلے مکان پہ جاؤ، وہاں جا کے سامان رکھو، غسل کرو، کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، پھر مسجد نبوی میں داخل ہوں اور درود پڑھتے ہوئے داخل ہوں. 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد صلاۃ السلام عرض کریں. لفظ شہنشاہ کی نسبت ناجائز ہے. ملک الاملاک اللہ کی ذات ہے. سلاتی کیا ہے مجھے نہیں پتا، سلاتی کیا ہے. سلاتی سلامی اہل حدیث میں کیا مجھے نہیں پتا سلامی کون ہے اور کیا ہے. مجھے پتہ ہی ہو تو بتاؤں نا. اہل حدیث کب سے شروع ہوا؟ جب سے حدیث شروع ہوئی، لیکن وہ اصحاب الحدیث تھے. اہل الحدیث کا معنی تھا یعنی حدیث کے جمع کرنے والے، حدیث کے پڑھنے والے، حدیث کے پڑھانے والے. بطور جماعت استعمال نہیں ہوتا.